مشکل کے بعد آسانی ہو جاتی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، مصیبتوں کے بعد اللہ تعالیٰ رہائی بھی مصیبتوں سے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، تو اس کو وہاں تک ہی رکھیں کہ اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں، اس کو دوائی دارو کا بندوبست کر سکتے ہیں، حوصلہ تسلی دے سکتے ہیں۔ اس کو اپنے دماغ پہ حاوی نہ کریں، دماغ میں اس کو بیمار نہ کریں، اس کو ہاسپٹل اور روم تک کی حد تک رکھیں تاکہ آگے آپ چل سکیں، آپ اس کی کیئر کے کرنے کے قابل ہو سکیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، آگے آپ چل سکیں۔ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں دیکھی ہیں۔ آپ زندگی کی مسائل پریشانیوں سے گھبرائیں نہ، ان کو زندگی کا ایک حصہ، ایک پہلو، ایک اس کا زندگی کا ایک نقطہ سمجھیں، ساری زندگی نہ سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بیٹیوں کی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئیں، آپ کا بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے فوت بھی ہوا، آپ کے جو ہے آپ کے گردن مبارک پر اوجڑی بھی رکھی گئی، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، آپ پر پتھر بھی مارے گئے، آپ کو مجنون بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، یہاں تک کہ ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد جو ہے آسانیاں، نعمتیں اور فتوحات وہ بھی آپ نے دیکھی۔ لہٰذا آپ بھی امید رکھیں کہ کوئی بھی مشکل مصیبت پریشانی ہے تو اس کو دگنا نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں یہ ختم ہو جائے گی، آگے آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کوئی بھی کام ہے اس میں محنت مشقت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کسی کوئی بھی ہنر سیکھ رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آگے اجر و ثواب ملے گا، اس کا دنیا آخرت میں فائدہ ملے گا۔ اگر دنیا میں آپ کو ناکامی ملتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی کچھ ہی تھا، اب ختم ہو گیا سب کچھ، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آگے آخرت میں اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کی وہ جو محنت ہے وہ متبادل کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ میں نے اپنی تمام تر ڈگریاں، تعلیم جو تھی، جو کورسز تھے، وہ سارا کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ ساری چیزیں گم ہوئیں، جاب جو ہے وہ جس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ملی، آگے بزنس جو ہے وہ مختلف ڈیولپ کیے، ان کو چھوڑا، آگے نئی سے نئی فیلڈ نکالی۔ کسی بھی ایک چیز سے دل نہ لگائیں، جو اس سے فائدہ ملتا ہے لیں، جب وہ چیز تنگ کرنی شروع ہو جائے، جب وہ آپ کے لیے وہاں وہ نقصان دہ ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس متبادل ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ تمام ایفرٹ کرنے کے بعد ایک بزنس نہیں چل رہا، تھوڑی کوئی پرابلم ہے تو اس کی پرابلم کو نہ سالو نہ کریں، بلکہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ کی بہت ساری زندگی کے سال، تجربہ، ایفرٹ وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ اسی صورت میں آپ کوئٹ کریں، اسی صورت میں آپ چھوڑیں جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ محنت، یہ ایفرٹ، یہ میں متبادل دوسری جگہ یوز کر سکتا ہوں، اور پہلی جو چیز ہے وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یعنی کہ جب کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، پتہ ہے کہ یہ ڈوبے گی اور ساتھ میں آپ کو بھی لے ڈوبے گی، تو تب ہی اس کو چھوڑیں۔ ورنہ اگر آپ کے پاس اس کو چلانے کا، اس کو ریپیئر کا کوشش ہے، ایفرٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور امید رکھیے گا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی، یہ مصیبت، یہ برا وقت بھی ختم ہوگا، آگے زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔